میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم کھوکھر سنوبر ٹی وی سے۔ سنوبر ٹی وی دیکھتے رہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سائفر کیس اپیل کی سماعت ہوئی۔ سائفر کیس کا دفاع کرتے ہوئے ایڈوکیٹ سلیمان صفدر نے معزز عدلیہ کو پورے کیس کا احوال بتایا۔ آئیے دیکھیے اس پروگرام میں۔ خود خبر عدالت پہ آج ہوا ہے، سنا ہے بڑی آج کچھ گواہ سماعت ہوئی ہے، آپ نے کچھ ویڈیوز بھی چلائی ہے وہاں پر۔ دیکھیں، آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقریباً سرکار کی جانب سے جو مختلف آ رہی تھی ڈیفیکلٹیز اور اسٹمبلنگ بلاکس کے لیے اپیل مینٹینیبل نہیں ہے، یہ نہیں سنی جا سکتی، وہ تمام مراحل جو ہیں وہ اب پار کرنے کے بعد باقاعدہ اپیل پر سماعت آج شروع ہو گئی ہے۔ اور اس اپیل میں آج بہت کچھ پڑھا گیا، بہت ایویڈنس سامنے رکھا گیا، ایف آئی آر پڑھی گئی، چلان پڑھا گیا، عمران خان صاحب کی تقریر پڑھی گئی، شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر پڑھی گئی، اور ان تقاریر میں یہی بات سامنے آئی اور جج صاحبان کی توجہ اس ایویڈنس کی طرف لائی کہ اس میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کہیں پر بھی وائلیشن نہیں ہوئی۔ آج آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا قانون بھی بہت جامع اور مفصل طریقے سے بینچ نے دیکھا کہ کون سی فورن پاور ہے جو مستفید ہوئی ہے، کس اینیمی اسٹیٹ نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفٹ کیا ہے، کون سا سیکرٹ ہے، کون سا کوڈ ہے جو باہر آیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو تو کاپی دی گئی تھی ایک سائفر کی، اور اعظم خان صاحب کے رول کو آج ایک دفعہ دوبارہ دیکھا گیا۔ مگر جو سب سے اہم بات آج سامنے آئی جب جج صاحب نے ہم سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ سائفر کے اندر کیا تھا، وہ پڑھے، تو ہم نے کہا وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیس مکمل ہو گیا اور ہم تو جسٹس میاں گل حسن صاحب نے یہ فرمایا کہ میں تو اس کیس کو اوپن ٹرائل اس لیے میں سن رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ سائفر کے کانٹینٹس کورٹ میں وکلا کے آگے سرکار تو رکھے گی، جج صاحب تو دیکھیں گے۔ میں نے کہا جی ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ سائفر کے اندر کیا تھا، نہ وہ ڈاکیومنٹ ایگزیبٹ ہوا، نہ وہ پڑھا گیا، نہ ہم نے دیکھا وہ ایک سفید ہاتھی ہے جو کسی نے نہیں دیکھا۔ اور جج صاحب نے کمال کیا ہے کہ اس پورے کے پورے ایویڈنس کو، ہر ڈاکیومنٹ کو سیکرٹ کہہ کے خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال سزائیں دے دی ہیں۔ آج سے کیس دوبارہ سماعت کے لیے کل گیا ہے۔ کل جتنے گواہان فورن آفس کے ہیں اور جتنے گواہان ایف آئی اے کے ہیں اور اعظم خان صاحب جن کی اسٹیٹمنٹ 164 کی ریکارڈ ہوئی، جن کی اصل ذمہ داری تھی سائفر لینا، ریسیو کرنا، ہی واز دا گارڈین اینڈ کسٹوڈین آف سائفر ڈاکیومنٹ، یہ تمام چیزیں کل ایویڈنس میں پڑھی جائیں گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2 دنوں کے اندر سائفر کی اپیل مکمل ہو کے اس پر انشاءاللہ کوئی فیصلہ ہے۔ تو کیا سلمان صفدر صاحب آپ رمضان کے اندر خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جس تیزی سے 2-3 ٹرائلز کنکلوڈ ہوئے تھے، غالباً 5 دن کے اندر 3 ٹرائلز ہو گئے تھے، میرا خیال ہے کہ اگر یہی 5 دن ہمیں آج چلے یہیں پر ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، اگر یہی 5 دن ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگاتار مل جائیں، ہم عدالت کا وقت نہیں ویسٹ کریں گے، 1.5 گھنٹہ روزانہ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 25 رمضان سے پہلے تمام اپیلوں میں فیصلہ ہوگا اور عمران خان صاحب عزت بری ہوگی۔ آج عمران خان کے جب اسپیچ آپ نے وہاں پر چلوائی تو اس پر جج صاحب نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے اور کہا کہ ایک تو سیاسی بیان ہے، تو اس کو کتنی امپورٹنس دیں گے اس ریمارکس کو؟ دیکھیے، آج کے کیس میں 2 بہت اہم چیزیں تھیں جو چلان میں پڑھی گئی۔ جب انہوں نے وہ تقریر پڑھی جس تقریر کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو 10 سال سزا دی ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ یہ تمام انفارمیشن شیئر کر لی ہے، جب وہ تقریر جج صاحب نے سنی تو انہوں نے کہا اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو شیئر ہوئی، جو کمیونیکیٹ ہوئی ہے، یا اس میں یہ تو ایک پولیٹیکل کانٹینٹ ہے، اس کا یہ تو پولیٹیکل سپیچ ہے۔ نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی ایسی بات بتائی ہے، نہ عمران خان صاحب نے ایسی بات بتائی ہے، تو کس نے اس کو انٹرپریٹ کر لیا؟ یہ بات سپریم کورٹ میں بھی ہوئی۔ سپریم کورٹ میں جب یہ کانٹینٹس پڑھے گئے ٹرانسکرپٹ کے، تو تینوں ججز نے متفقہ طور پہ سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بینیفٹ کرے کسی فورن پاور کو، یا عمران خان صاحب نے جو کمیونیکیٹ کیا ہو، کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ جو ان کے ہاتھ میں چیز تھی آیا اس کا سائفر سے کوئی تعلق بھی تھا یا نہیں تھا۔ ایک خط کی بات ہوئی جو کہ آج جج صاحب نے کہا یہ تو سائفر بھی نہیں ہے، یہ تو کسی کاپی کی بات ہو رہی ہے۔ قصہ مختصر، سرکار کا بہت حد تک کیس آج ایکسپوز ہو چکا ہے، ابھی بہت تھوڑا سا کیس پڑھا گیا ہے، ابھی صرف ایف آئی آر پڑھی گئی ہے،
चार्ज पढ़ा गया है, कानून पढ़ा गया है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग बातें सामने आई हैं। आज से एविडेंस कल पे गया है। हम उम्मीद करते हैं कि कल मैं अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करके फॉर्मुलेट कर दूंगा, बहस कंक्लूड होके फिर सरकार ने जो अपने पॉइंट्स लेने हैं, अपना केस एक्सप्लेन करने या संभालने के लिए वो अपना मौका लेना है। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कितनी अजीब बात है कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आपने एक सीक्रेट चीज़ आवाम को दे दी और अदालत में वो सीक्रेट चीज़ लाई ही नहीं गई क्योंकि आवाम को पता चल जाएगी, या आवाम और मीडिया उस ट्रायल में एंटर ही नहीं हो सके। अगर ये चीज़ ऑलरेडी आवाम और मीडिया के नोटिस में थी और सबको पता है कि इमरान खान ने क्या किया, तो फिर ये सीक्रेट ट्रायल क्यों, और ये इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्यों कहा जा रहा है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो चले हो सकता है, वो एग्जिबिट ही नहीं हुआ, तो अगर वो एग्जिबिट ही नहीं हुआ तो वो सरकार के केस का हिस्सा ही नहीं है, वो इस्तगासे का हिस्सा ही नहीं है। ना वो देखा जा सकता है, ना वो पढ़ा जा सकता है, ना जजेस उसको देख सकते हैं। सो जो मेन केस जिसके ऊपर केस है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, साइफर प्रोसिक्यूशन के केस का हिस्सा ही नहीं है। जज साहब ने 10 मिनट के बाद भी कंक्लूड करने से पहले यही कहा, मैं तो वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ कि साइफर के दर। तो क्या इसी हफ्ते ये केस वाइंड अप होता हुआ इसी हफ्ते केस वाइंड अप होगा जी इंशाल्लाह।